خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خداوند اپنے خدا کے رحم اور فضل کے لیے خداوند کا مشکور ہوں، جس نے ہم پر فضل کیا ہے، جس نے ہم پر رحم کیا ہے، اور اس نے اپنے کرم کی نگاہیں ہم پر ہمیشہ رکھی ہیں۔ خداوند کا بے حد شکر ہوں۔ افسیوں کے خط کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں، کلام مقدس میں سے افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب آج ہم شروع کریں گے، اور ہم نے اس کے 5 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں۔ خداوند نے بڑی مدد کی ہے اس کتاب کو سمجھنے میں، اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ ہم خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، کیونکہ خداوند زندہ خدا ہے اور برکت دینے والا خدا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا رحم اور اپنا فضل اپنے لوگوں پر کرتا ہے، اور میں اس چیز کے لیے خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم مل کر اس کتاب کو سیکھ سکیں۔ 6 باب کی پہلی آیت کہتی ہے کہ آئے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ گزشتہ چیپٹر میں ہم نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بارے میں سیکھا، میاں بیوی کو کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے، کیسے دونوں کے فرائض ہیں، دونوں کے حقوق کیا ہیں، دونوں کے فرائض کیا ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر کن کن چیزوں کو کرنا واجب ہے، کون سی چیزیں فرض ہیں، اور کون سی چیزیں آپ کا حق ہیں، آپ کا رائٹ ہیں، جو کہ آپ کو ملنا چاہیے، اور واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ان دیٹ ریلیشن شپ فرام ایچ ادر۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ کلام مقدس بڑا کلیئر ہے اس بارے میں۔ ایفیژینس میں 6 باب میں بیٹوں بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، بچوں کا ذکر ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، اور ماں باپ کو پھر تلقین کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ کس طرح اپنے اولاد کی، اپنے فرزندوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم استثنا کی کتاب میں جائیں اور اس کے 27ویں باب میں دیکھیں اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ یعنی کہ اس شخص کو لعنتی قرار دیا گیا ہے جو اپنے باپ اور ماں کو حقیر جانے۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کسی ماں باپ کا بیٹا جو ہے وہ ضدی اور گردن کش ہو، اور ماں اور باپ کی بات نہ مانتا ہو، اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں اور باپ اسے پکڑ کر نکال کر شہر کے بزرگوں کے پاس پھاٹک پر لے جائیں، اور ان سے عرض کریں کہ یہ بات ہماری نہیں سنتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے، تو اس کی اس سنگ دلی اور اس کی ضد اور اس کے اس برتاؤ کی وجہ سے وہ سزائے موت کا حقدار قرار پائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لعنتوں کا جب لسٹ لکھی گئی تو یہ بھی لسٹ لکھا گیا کہ لعنت اس پر جو اپنے ماں اور باپ کو حقیر جانے، یعنی کہ جو ان پر لعنت کرے، ان کو برا بھلا کہے، ان کی عزت نہ کرے۔ اور پھر اگر ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں، ایکسڈس یعنی کوچ کی کتاب، اس کا 21واں باب ہم دیکھیں اور اس کی 17 آیت، تو لکھا ہے کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اب یہاں پر مار ڈالنے کے حوالے سے ضروری نہیں کہ انسان ہی انسان کو مار دے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے اور ان کو لعنتی قرار دیتا ہے، تو وہ موت کا حقدار ہے، کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ اپنے آپ کو موت کے نیچے لے آتا ہے۔ وہ شخص وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہے۔ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے باپ آدم کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے زندگی ہمارے اندر آتی ہے، اس کی وجہ سے موت بھی ہمارے اندر آئی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باپ آدم نے جب گناہ کیا تو گناہ کے بعد لکھا ہے کہ وہ لعنتی ٹھہرا، اور جب وہ لعنتی ٹھہرا تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ لعنت پھر ٹریول کر کے ہمارے اندر آ گئی۔ تو اگر آپ اپنے ماں اور اپنی باپ کو اپنی ماں اور اپنے باپ کو لعنتی کہتے ہیں یا ان کو لعنت کے نیچے لے کر آتے ہیں، تو وہ لعنت آٹومیٹیکلی آپ کو ٹریول کر کے افیکٹ کرے گی، کیونکہ یو آر ریلیٹڈ بائی دا بلڈ، تھرو دا بلڈ ٹو دیٹ پرسن۔ اس باپ اور اس ماں کو جو آپ ریلیٹڈ ہیں وہ اس خون کے باعث ریلیٹڈ ہیں، اور وہ لعنت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔
سو جو اپنی ماں اور باپ کو برا بھلا کہے اور ان کو حقیر جانے، ان پر لعنت ہے۔ جو اپنے ماں اور باپ پر لعنت کرے وہ موت کی سزا کے حقدار ہے، اور جو سرکش اور ضدی ہو وہ بھی سزائے موت کا جو ہے وہ حقدار قرار پایا۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایونچولی جو ہے وہ اس کو، اوبویسلی پرانے عہد میں لکھا گیا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اب تو سنساری والا سسٹم نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سزا ویسی ہی بیئر کر رہی ہے وہ چیزیں، کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں اور باپ کے سامنے ضدی ہو جاتا ہے اور ان کو حقیر جانتا ہے اور ان کی باتوں کو مذاق میں اڑاتا ہے، یا ان کا ٹھٹھا کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، تو وہ موت کی سزا جو ہے وہ جو کنٹینیویشن آف کرس ہے وہ ان کو ویسے ہی کھا جائے گی، اور ان کو کسی کا پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمانے کی ٹھوکریں جو ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن کر دیں گی۔ اب دیکھیں نا کہ سزائے سنساری جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ واقعی اس کو پکڑ کے ہی پتھروں سے لہو لہان کیجیے، بلکہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے ان کو ٹھوکروں پہ لے آئے گا، ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو۔ تو اس لیے ماں اور باپ کے ساتھ ڈیل کرتے وقت ہمیں کیئرفلی اور بڑے پیار محبت کے ساتھ، اور بہت ہی شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو اپنے ماں اور باپ کو گالی گلوچ دیتے ہوں گے، یا ان کو لعن طعن کرتے ہوں گے، یا ان کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کیونکہ آئی وڈ سے کہ 8 اور 9 آؤٹ آف 10 ایوری باڈی لوز دیئر پیرنٹس، اور چاہے باپ اور ماں کیسے بھی ہوں، لیکن بچے اپنے ماں باپ سے پیار ہی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیو ٹو سرٹن سرکمسٹانسز وہ اپنے ماں اور باپ کو حقیر جانتے ہیں، اور ویسٹ میں خاص طور پر دیکھا گیا کہ ڈیورنگ شادیوں میں بریک اپس ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ایشوز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں بچے، دے ڈونٹ ریسپیکٹ دم، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو اس طرح کے بچوں سے افیکٹ ہوتے ہیں اسکولوں میں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ باقی بچے جو ایسے کر رہے ہیں، تو یا کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ سنگل پیرنٹس کے بچے ہیں، تو وہ ون آف دا پیرنٹس کو جو ہمیشہ برا کہیں گے اور ان کے خلاف بات کریں گے، تو پھر وہ بچے جو ہیں جو گھر آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس چیز کو پک کرتے ہیں، کمپنی کو جو ہے وہ اس طرح کی کمپنی سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ جو برکت کا سورس ہے وہ ماں اور باپ کی طرف سے ہے، اور ماں اور باپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلیس کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں اس کی کافی ساری مثالیں ہیں کہ جب باپ ابراہیم کی ڈیتھ ہونے والی تھی، انہوں نے اسحاق کو برکت دی، جب باپ اسحاق نے برکت چاہی اور یعقوب اور عیساؤ کو برکت دی، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے برکت دی ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں یہ بلیسنگ رکھی ہے کہ انہوں نے جب ہاتھ رکھے سروں پر تو وہ برکت آگے ٹرانسفر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے بارہا ایسے جو ہے ہمیں انسٹنسز ملتے ہیں بائبل میں، اور یہ برکت ہر ایک باپ اور ہر ایک ماں کے ہاتھ میں، یعنی کہ اگر ماں اور باپ چاہیں اور اپنے بچوں کو بلیس کرنا چاہیں، بجائے اس کے کہ ان کو لعن طعن کریں، کہ ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ان کے لیے برکت چاہیں، تو وہ بچے برکت پائیں گے اور وہ بچے برکت کو ریسیو کریں گے۔ بچوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ سورس کو ٹیپ ضرور کریں، یعنی کہ جو برکت کا سورس ہے ماں اور باپ کی طرف سے، وہ ایسے کام کریں، ایسی چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں کہ ماں اور باپ کے لیے سکھ کا اور خوشی کا اور شادمانی کا باعث ہوں، اور وہ برکت کو ریسیو کریں، اپنے لیے اس برکت کو حاصل کریں، اور خداوند جو ہے وہ پھر بلیس کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ماں اور باپ کے لیے خوشی اور شادمانی کی بات کریں، ایسی جو ان کے لیے تسلی اور راحت کا باعث ہو، اور وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں، جو ان کا نام روشن کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اچیو کرتے ہیں اپنی لائف میں اور جو ماں باپ چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ماں باپ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ میں اپنے بچے کو دھوکہ دے دوں، یا میں اس کو جو ہے نا وہ زندگی میں ناکامی اس کا مقدر بنے۔ لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دے ڈو تھنگس کہ اچھا میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ بدلے کی جو بھاونا ہوتی ہے، بدلے کی جو ایک سوچ دل میں آتی ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ایسی سوچ نہیں آئے گی۔ ماں باپ کو آپ دکھ بھی دے دیں گے، ماں باپ کا آپ دل توڑ بھی دیں گے، ماں باپ کو ہو سکتا ہے کہ ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہو بھی جائیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ وقتی طور پر بہت دکھی ہو جائیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں
کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں۔ بہت ریئر ایسے چانسز ہیں کہ جس میں ماں باپ ایسا کام کریں، لیکن یہ جذبہ محبت جو ہے وہ خدا نے ماں اور باپ کے دلوں میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے خود اپنے آپ کو باپ کہا ہے ہمارا، اور ماں کی طرح بھی تشبیہ دی ہے۔ خداوند نے کہا کہ ماں کی طرح تسلی دینے والا خداوند جو ہے، ایل شڈائی کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ ماں کی طرح میں پالتا ہے خداوند کے اندر، اور یہ جو جذبہ ہے ماں اور باپ کی جو فیلنگ ہے، ماں اور باپ کا جو ایک شفقت والا رویہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس کا سورس خداوند ہے، کیونکہ محبت خداوند ہے، خداوند کی طرف سے ہر ایک محبت کی جو فیلنگ ہے، سوچ ہے، وہ آتی ہے۔ سو خداوند اس چیز کو جو ہے وہ برکت دے لوگوں کو، اور یہ وہ حکم ہے، یعنی کہ 10 احکام ہیں، اور آپ یہ امیجن کریں کہ وہ احکام جو خداوند کے ساتھ جڑے ہیں ان میں بھی بلیسنگ کا، حالانکہ برکت تو ملے گی، لیکن جو بلیسنگ کو لکھ دیا گیا ہے ان احکام میں، دیٹ مینس کہ وہ ان کو شارٹ کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا گیا کہ دیز بلیسنگز آر فار یو۔ تو وہ جو بلیسنگز ہیں وہ اس میں ماں اور باپ کے ساتھ جو جڑا حکم ہے، واحد حکم 10 احکام میں ہے جس کے ساتھ برکت کا وعدہ ہے، اور خداوند ایسا کرے گا۔ اور لکھے کہ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف آپ کو ماں اور باپ سے بلیسنگ ملے گی، بلکہ آپ کو بھلا کیسے ہوگا کہ لوگ جو ہیں دنیا کے، آپ کی ماں اور باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ایسی چلیں گی کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو برکت دینا شروع کر دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ کام ہوا، میری زندگی میں خاص طور پر میرا باپ اگر اپنے مذہب سے نہ نکلتا اور وہ خداوند کو نہ قبول کرتے تو آج ہم بھی غلط مذہب میں، غیر مذہب میں ہوتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ فیصلہ اور ان کی شفقت اور ان کا پیار اور ان کا خدا کا خوف ان کی جو زندگی میں تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی، اور اتنی فکر مندی کے ساتھ اور اتنی دیانتداری کے ساتھ اور اتنا کیئرفلی کہ میرے بچے جو ہیں وہ خدا کی راہ پر چلیں، ان کو ہر وقت اس چیز کا جو ہے سوچ رہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ خداوند کے خوف میں چلنے چاہیے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا نے مجھے ایسا باپ دیا ہے جو کہ خداوند کے لیے کھڑا ہونے والا اور خداوند سے پیار کرنے والا تھا۔ اور میری ماں، میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے بچپن سے ہی ہماری ایسی ٹریننگ کی، اور میں نے بارہا اس چیز کا بتایا ہے لوگوں کو کہ میری ماں نے، یعنی کہ یہ ہمارا روٹین تھی گھر میں، اور یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ جب تک آپ نے بائبل نہیں پڑھنی، آپ نہ تو اسکول جا سکتے ہیں، نہ آپ کو ناشتہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سو پہلا کام یہ ہے کہ اٹھو، دانت منہ صاف کرو، نہاؤ، جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بائبل آپ نے پڑھنی ہے۔ کپڑے پہن کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اور نیٹ ہو کر، گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے منہ کے ساتھ، گندے ہاتھوں کے ساتھ بائبل کو نہیں آپ نے چھونا۔ اور جب آپ تیار ہوں گے، اس سے پہلے کہ آپ نے دن کا آغاز کریں، آپ نے بائبل کو پکڑنا ہے اور بائبل پڑھنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایفرٹس تھیں، اس کی وجہ سے کلام کی سمجھ مجھے ملی۔ میرے ڈیڈ نے مجھے 8 سال کی عمر میں بائبل کا تحفہ دیا، اور وہ بائبل ابھی بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس بائبل کو میں نے لیا، اور میں نے 10 سال کی عمر جب میں پہنچا، 2 سال کے اندر اندر میں نے بائبل کو پڑھ لیا۔ مجھے اتنا زیادہ خوشی اور شوق تھا، اتنا زیادہ اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کی، ریڈنگ کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے پیدائش سے مکاشفہ تک پہلے 2 سال میں ہی پڑھ لی۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب مجھے اور بھی چیزیں گفٹ کر سکتے تھے، مجھے ٹوائے گنز دے سکتے تھے، مجھے کھلونے اور پتہ نہیں کیا کیا دے سکتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے جو ہے وہ بائبل گفٹ میں کی۔ یہ ان کا ویژن تھا کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں۔ اور میری والدہ نے جو ایفرٹ کی ہے کہ ہم بچپن سے ہی ہر روز کلام پڑھیں، اس کا اجر آج ہمیں ملتا ہے کہ میں آج خدمت میں ہوں اور خداوند کے کلام کو آپ تک لے کر آتا ہوں، اور ہم اس برکت کو ریسیو کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی جب میں کلام سناتا ہوں، جب ہم مل کر کلام کو کھولتے ہیں، آپ کو بھی برکت ملتی، مجھے بھی برکت ملتی، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ میری ماں کو ضرور ملے گا، اور ملتا ہے کہ خداوند نے اپنے قوم کے لیے ایسی عورتیں کھڑی کی کہ جنہوں نے ایسے کام کیے، ہم جیسوں کو اگر سکھایا۔ اور میری جو ماں کی ماں ہے، میری جو نانی تھی، وہ خداوند کے اندر اتنی، یعنی کہ زبردست ایونجلسٹ تھیں کہ وہ
انہوں نے جا کے بدروحوں کو نکالا، بیماروں کے لیے دعا، اور کلام اور دعا اور روزے اور یہ سب چیزیں میں نے ان کی زندگی میں دیکھیں، اور چھوٹے سے کو گود میں لے کر وہ گیت روز گانے صبح صبح، اور میں نے جب آنکھ کھولی اور میں نے دیکھا چیزوں کو، تو میں نے اپنی نانی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کی برکت میری ماں کی زندگی میں، اور ان کی برکت پھر ہماری زندگی میں آئی۔ سو خدا کا شکر ہو کہ خداوند نے ہم جیسے حقیروں کو ایسی مائیں، ایسے باپ جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اور اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں، اگر آپ بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ایسے فرما بردار بن جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کیسا کام کرے گا۔ اور تربیت ان کی کرنی ہے خداوند کی طرف سے، نصیحت دے دے کر ان کی پرستش کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔